کے لیے سنگل الذی، تو الذی ہوا تو اس میں موصول جو واحد مذکر کے لیے ہے، یعنی میل ہوگا سنگولر کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے. تو قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا الذین الذین، تو کئی جگہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ الذی، اللذانی اور الذین یہ تمام کے تمام مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور ترجمہ وہ جو کہ کا ترجمہ بنتا ہے اس کا، وہ لوگ جو کہ، یہ ترجمہ بنے گا. اور اس کو اس میں موصول کہتے ہیں، نام اس کا الذی ہو، الذین ہو، اللتی، اللاتی، اللواتی وغیرہ، ان تمام کو اس میں موصول کہتے ہیں. ارأیت الذی، الذی ہے اصل میں، ارأیت الذی یکذب بالدین. اسی صورت میں ہے الذین هم یراؤون، الذین، تو وہ الذی کے جیسے جو لفظ ہیں ان کو اس میں موصول کہتے ہیں کہ اس میں موصول. یہاں ہے الذی وہ ذات کے، بیدہ کے اندر با حرف جر ہے. حرف جر کا معنی ایسا لفظ جس کے بعد آنے والے لفظ کو یا حرف کو زیر دیتا ہے، یہ ان حروف میں سے ہے. بیدہ جس کے ہاتھ میں، وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں یعنی جس کے قبضے میں. یدن مانے ہاتھ کے آتے ہیں، جمع ایدی، جیسے لفظ رفع یدین استعمال ہوتا ہے، رفع یدین. تو رفع مانے اٹھانے کے آتے ہیں، یدین یہ تثنیہ ہے، یدن کا تثنیہ ہے، یدن سنگولر کو کہیں گے. یدینی یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو ہاتھ کو یدین کہتے ہیں. جمع ہو بہت سے ہاتھوں کہتے ہیں ایدی، ایدی. تو یہ یدن سنگولر ہے، اس کا تثنیہ آئے گا یدینی، جیسے رفع یدین کہتے ہیں، رفع یدین، رفع یدین. تو اصل میں لفظ ہے رفع، مصدر ہے، یدینی تثنیہ ہے، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یہ معنی ہوگا رفع یدین. تو بہرحال یدن مانے ہاتھ، ہی بیدہ جس کے قبضے میں یا جس کے ہاتھ میں، الملک مانے بادشاہت ہے، بابرکت ہے وہ ذات، یا یوں کہو بڑی عالی شان ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں کا ترجمہ بنے گا با زیر بی کا. قبضے کا ترجمہ ہے، یدن کا ترجمہ ہے قبضہ. ہی یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، جس کے اصل میں ترجمہ تو اس کے آتا ہے، لیکن ترجمہ اگر لفظ بلفظ کریں گے، وٹ ٹو وٹ کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ترجمہ یہی کریں گے جس کے ہاتھ میں، یا جس کے ہاتھ کا ترجمہ بھی قبضے سے کریں گے. ملک یعنی بادشاہت ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب کیا ہے، وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، بڑی عالی شان. تو کیا کرنا بولے، ایسا ہی دکھ رہا نا کہ جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، تو کیا کرنا، کیا کرنے کا مطلب یہ ہے، بڑا عالی شان ہے تو کیا کرنا مطلب عبادت کرنا اسی کی، حکومت اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے. ہم کیا کرنا، ہم اس کی عبادت کرنا ہے. اور پھر جس کے قبضے میں پوری کی پوری سلطنت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے. تو ایک ہی ذات اتنا سب کچھ کیسا سنبھال لے رہی، پھر زمین کو دیکھنا، آسمان کو دیکھنا، ہزاروں برس سے دیکھتے آ رہے ہیں، انسان کو، انسان، حیوانات، جنات، چرند، پرند، دریا،
سمندر، جنت، دوزخ، ساری کائنات کا اتنا بڑا نظام کہ سورج، چاند، مریخ، زحل، مشتری، عطارد، اب یہ پورے کے پورے سیارے، اتنی کہکشاں، اتنی گیلیکسیز وغیرہ کیسے سنبھالتی ہے ایک ذات؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر سے اس کا جواب موجود ہے کہ اور وہ حرف عطف ہے، اور کا معنی ہوگا ہوا، وہ علی معنی پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے یہ معنی ہے۔ قدیر علی معنی حرف جر، یہ تو کل معنی ہر ایک، شیء معنی چیز، قدیر معنی قدرت پر، یعنی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں نہیں آنا وہ ہر چیز کر سکتا ہے تو یہ سب کچھ کرے گا، زمین آسمان سے لے کے عرش و کرسی سے لے کر تحت الثری، زمینوں کے نیچے تک جتنی مخلوقات ہے سب کچھ اس کے قبضے میں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر آگے کہا قدیر بھی کیسا ہے؟ الذی، یہ دیکھیں اس میں موصول پھر آیا، وہ جو کہ جس نے کہ خلق الموت والحیات، خلق نون ہے، یہ ورب ہے، فعل ماضی ہے، خلق معنی پیدا کرنا کسی چیز، اور کسی چیز کو پیدا کرنا بولے تو جو چیز پہلے نہیں تھی اس کو پیدا کرنا، اس کو پیدا کرنا اور اس کو تخلیق کرنا بولتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو خالق کہتے ہیں، دنیا کے خالق اللہ ہے، اس لیے کہ دنیا پہلے سے نہیں تھی، کوئی نمونہ سامنے ہے اس کو دیکھ کے کوئی بنا دیا تو اس کو خالق نہیں بولتے، پیدا کرنے والا نہیں بولتے۔ ایک گلاس پہلے سے موجود ہے، اس کو دیکھ کے کوئی بندہ سیم ٹو سیم ویسے ہی گلاس اگر بنا دیے تو اس کو خالق نہیں بولیں گے۔ خالق اس سے کہتے ہیں جس کا نمونہ پہلے نہیں تھا اور پھر بنا دینا، اس کو خالق کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کسی انسان کو خالق کہنا جائز نہیں، نہ نام رکھنا درست ہے، عبد الخالق کہنا پڑے گا، خالق کہنا جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے۔ بہرحال وہ جس نے کہ خلق پیدا کیا الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ پیدا کرنا، مر جانا، یہ کیا سلسلہ ہے دنیا کا؟ پیدا ہو رہے ہیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مرتے جا رہے ہیں، یہ ہے کیا قصہ؟ اصل ایسا کرنے کی کیا ضرورت؟ لیبلوکم، تاکہ، لام سبب علت کے لیے آیا، یبلو، یبلو، یبلو یہ ہو گیا، یہ ہے وب، آزمانے کے معنی آتے ہیں، بلا ان اسی سے بنا ہے، امتحان کے معنی، بلا یبلو سے بنا ہے آزمانے کے لیے، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے، تم کو، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم، ایون اور ایدن نحو کے اندر آیا تھا، آسان نحو کے اندر، کہ تم میں کون، کس کا وغیرہ معنی آتے ہیں اس کے، لیکن یہاں ترجمہ کریں گے کہ تم میں سے کون، احسن عملا، احسن معنی بہترین، عمل معنی کام، بہترین کام کرے گا، بہترین کام کرے گا یا کس کا بہترین کام رہے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ معنی اور ہوا معنی وہ، العزیز کا معنی ہے زبردست، الغفور بڑا بخشنے والا ہے، غفور مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ، الغفور بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیوں؟
یہ اس لیے بتا دیا کہ اللہ تو آزمانے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے زندگی دے کر، لیکن اس زندگی میں اس امتحان کے اندر انسان سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اور یقیناً ہوں گی. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ زبردست معاف کرنے والے ہیں، تم جتنا تمہارے حتی المقدور تم کوشش کر کے نیکیاں کرو، خدا کو راضی کرنے والا عمل کرو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوتاہی ہو جائے، بار بار بھی ہو جائے، تو وہ بار بار معاف کرنے والا ہے. تو اس طرح یہ ترجمہ وغیرہ ہوا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے کس لفظ کا کیا معنی ہے، ورنہ خالی ترجمہ پڑھنا، تو قرآن کے ترجمے تو بہت سے ہیں، تفسیریں بہت سی ہیں، قرآن کے ترجمے بہت سے ہیں، سب کچھ ہے، تو اس سے خالی پڑھ لینا ہو تو گھر میں رکھی ہوئے قرآن کا ترجمہ بھی دیکھ کے پڑھ لے سکتے، اس میں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن ہمارے کو تو سمجھ کے پڑھنا ہے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے. وہ لفظ نون ہے، یعنی پرونون ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ورب ہے کیا چیز، وہ سمجھ کے پڑھنا ہے. اگر وہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، خالی یاد کرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اس ہر لفظ کی تشریح کے ساتھ یاد کریں گے، 2-4 صورتیں بھی اگر پڑھیں گے تو اس کی برکت یہ رہے گی کہ اس کے اندر اتنی یعنی صلاحیت پیدا ہوگی کہ قرآن کی کسی بھی صورت کا ترجمہ کر لیں گے، الفاظ معنی یاد رہیں گے، اور ساتھ میں اس طرح تشریح کے ساتھ ایک لفظ کو پڑھیں گے. ہر جگہ چونکہ قرآن میں کئی جگہ مقررات ہیں، انہی الفاظ کو استعمال کیا گیا، انہی الفاظ کو استعمال کیا گیا، تو اچھی طرح پڑھیں گے تو کئی جگہ کے مسائل حل ہوں گے، اور کئی قرآن مجید کی صورتیں اور آیتوں کا حل اس کے اندر ہو جائے گا. اس لیے ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. جزاک آفرین سٹاپ کریے اور فوری فارورڈ کر دیجیے. اور آج سن لیے نا کلاس، کون کون سنے اس میں؟ نورین، سمیرا، نوشین، فرحین بھی سنے کیا؟ ہونا کیا بتائے، کیا کیا کہاں تک سنے؟ نوشین لاسٹ کہاں تک، کون سی آیت کے پاس اینڈ کرے؟ نوشین ہی چل گیا. نورین بتائیے، نورین کہاں تک سٹاپ کرے؟ نورین. سمیرا بھی نہیں سن رہے؟ نورین، سمیرا. کل سے آپ لوگ فوری 9 بجے تک جوائن رہیے، کیونکہ 9 بجے تک مولانا کلاس لیتے تھے. تمام آیت تک لیٹ ہو جا رہا آپ لوگ. کون سی آیت تک سٹاپ کر دیے نوشین؟ الذی خلق موت بول کے ہے نہیں؟ آیت کے پاس نہیں روک دیے کیا مولانا؟ آیت کے پاس ہی روک دی تھی، عزیز و غفور بول کر. کیا سمجھ میں آیا مولانا، کیا بولے؟ ترجمہ سورۃ الملک، سورہ ملک کا ایک حصہ. عزیز الغفور تک اپنا کون سا دو آیتیں مکمل ہوا؟ آ رہی 2 آیت.
सूरा के माने मतलब स्टार्टिंग से सुने ना, ये पूरा कल एक बार रिवाइज कर रहा थे आप लोगों को, कौन सा वर्ड कौन सा है, कौन सा इसमें मौसूल है, कौन सा वर्ड के माने, या बियदिहिल बोल के आया ना, बियदिहिल, यद यदन के माने क्या है इंशाल्लाह। ठीक है, और कल से आप लोग तमाम भी तैयार रहिए, किसी भी हाल में नूरिन वक्त पे आ जाइए। 9 बजे का टाइम रहा तो ये आप लोग, मैं इससे पहले भी बोली 9 बजे तक ज्वाइन रही, क्योंकि पहले बोले तो मैं अकेली थी, अब तो 3 टीचर्स हो गए, एक टीचर नहीं 3 टीचर्स है। अब बराबर वक्त पे स्टार्ट हो जाता आप लोग को। इंशाल्लाह कल दूसरे टीचर आप लोग को रिवाइज कराते, और वो टीचर बोले से इत्मीनान से आप लोग लिख लीजिए, लिख लेने के बाद फिर उसको याद करिए कौन सा वर्ड है क्या है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल तमाम भी 9 बजे तक रेडी रहिए। मीटिंग एंड कर दे रही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।